اچھا پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو یقین آ گیا کہ آج سعودی عرب میں نہیں ہوا ہے چاند؟ نہیں ہوا نا، چاند ماہ کل روزہ ہے، 30واں روزہ ہے. تو ہم 29 رکھیں گے، ہم بھی 30 رکھیں گے. ابھی کچھ نہیں پتا یہ چاند اچھا جانے. ایک بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سعودی عرب 30 رکھے اور ہم 29 رکھیں؟ بس یہ میٹیورولوجسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں اس کے بارے میں. ہم 29 کر رہے ہیں، ہم 30 کر رہے ہیں، یہ بتا دیجیے. 29 ہو رہے ہیں شاید ہمارے، کیونکہ وہاں انہوں نے جب ہمارے یہاں 28 تھا نا تو وہاں 29واں روزہ تھا. تو جب وہ 29ویں روزے بیٹھے تو اس وقت چاند کو پیدا ہوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے، تو وہ دکھنا تو اس کا محال تھا. ہمارے یہاں جب کل نا تو ہمارے اس وقت چاند کو پیدا ہوئے ہو چکے ہوں گے 20 گھنٹے، ارے واہ، اور وہ 50 منٹ تک افق پر رہے گا. آپ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ ایسا لے لیں؟ کوئی سائنس تو پریڈکشن کر دیتی ہے کہ چاند کہاں نکلا ہے، اس کے لیے اب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل. اچھا لیکن وہ ایک مسٹری ہوتی ہے نا، چاند ہوگا نہیں نہیں ہوگا، مسٹری نہیں ہوتی، عید ادھر ادھر ہو جاتی ہے. مسٹری کا عید ادھر ادھر ہو جاتی ہے. عید ادھر ادھر ہو جاتی ہے جب وہ ایک بڑا مارکت الارا جملہ تھا شہزاد رضا صاحب کا، وہ کہتے ہیں ڈرامے کے اندر کہ جب ان کے کپڑے بن جاتے ہیں عید ہو جاتی ہے. مطلب وہ عید ادھر ادھر ہو جاتی ہے. پشاور والے الگ عید مناتے ہیں، ہم الگ عید مناتے ہیں، سعودی عرب الگ. ایک دن ہونا چاہیے نا عید کا. صحیح بات ہے، ایک دن ہر جگہ پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں ایک عید ہوتی تھی جب سلطنت عثمانیہ تھی، کیونکہ ایک سلطنت تھی نا، تو سلطنت کے کسی ایک حصے میں، اب وہ شرق سے غرب تک سلطنت تھی، ایک دن عید ہوتی تھی، سب ایک دن روزہ رکھا جاتا تھا، ایک دن ہی جو ہے نا بقرعید ہوتی تھی. اگر سلطنت نہیں بھی ہے تب بھی رکھا جا سکتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. جی تو شہریار صاحب بتائیے عید کب ہو رہی ہے؟ عید جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی ہوگی، لیکن ہم انسانوں نے بھی تو کچھ اپنے لگائے ہوتے ہیں تخمینے. تو جیسے آپ سائنس کی بات کر رہے تھے کہ سائنس نے یقیناً بہت ترقی کر لی، اور یاد رکھیے گا اسلام کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، انلیس کہ جب تک سائنس کوئی اسلام کی کوئی بنیاد کو کوئی ٹچ کرے. باقی سائنس نارملی جو چلتی ہے اس کی جو تحقیقات ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ ہی بلکہ ہمیں بہت زیادہ چیزیں نکال کر کے بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ نئی ٹیلیسکوپس جو آ گئی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی شاندار قسم کی انوینشنز کی ہیں اور فلکیات کو مسخر کیا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے واختلاف اللیل والنہار، ہم نے دنوں اور راتوں کے آنے جانے میں انسانوں کے لیے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں. اب اس کے اوپر کرو، اب سورج غروب ہوتا ہے، نئے چاند کی ابتدا ہوتی ہے یا پیدائش ہوتی ہے جو بھی ہے، تو ان سب کو سائنس اگر وہ ہمارے لیے آسان کر رہی ہے تو اسلام اس کو بالکل ایڈریس کرتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، بٹ جہاں آ جاتا ہے اختلاف، اب چاند ہے یا نہیں ہے، تو کچھ اصول اسلام کے ہیں کہ بھئی دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو. چاند نظر آ جائے، شہادت مل جائے، ویل اینڈ گڈ. نہیں تو وہ بات وہی ہے نا کہ شہادتیں تو اب اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، اس کے لیے آپ اب تو بہت زیادہ آسانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب رویت ہلال کمیٹی نہ ہو، وہ ریچول کے طور پہ تو آپ روایت کے طور پہ آپ رکھیے، بالکل رکھیے، بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ، لیکن رویت ہلال کمیٹی کو نئے چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اچھا مجھے آپ ایک اجازت دیں سر. پاکستان میں ایسی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کشمیر کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی، ٹی اے لاکھوں کروڑوں روپے 11 12 15 ہم نے مولانا صاحبان رکھے ہوئے، اس میں ہر مسلک کے 2 2 3 3 مجھے یہ نہیں پتا، بیکاز جو یہ آپ کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے. میں بتا رہا ہوں، نہیں اس میں مفتی منیر الرحمان صاحب نے ایک بار پوری وہ لسٹ نکالی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لیجیے کتنا، ان کا بہت زیادہ خرچہ نہیں تھا. ان کے خلاف ایک چیز آئی تھی مجھے یاد ہے، اف آئی ایم کریکٹ، میں معذرت چاہوں گا اگر میں کریکٹ نہ ہوں، تو بہت کچھ لکھا گیا تھا اخبار میں اور اس میں سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا، تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی اور پھر ایکچوئل فگرز جو تھے وہ بتائے تھے. چلیں ٹھیک ہے، چلیں مان لیا. اور مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے دبنگ آدمی ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں. اور چند ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں واقعی، مفتی صاحب بڑے کمال آدمی. ٹھیک، میرا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. وہ یہ کہ یار یہ تو عوام کو چاہیے کہ خود دیکھے نا، عوام بھی ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. کیا پی کے سوئی ہوئی؟ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. عوام نکلی ہوئی ہے ستو پی کے بازار میں، وہ جی اسی جلدی وہ لے لیں، میں نے واسکٹ لینی ہے، میں نے شیروانی لینی، میں نے خود سے لینے، میں نے جوتے لینے، کپڑے لینے. او بھائی مولویوں نے چاند چڑھا دینا ہے، انہوں نے ڈھونڈ لینا چاند، کل عید ہو جانی ہے تو آج جا کر کے دیکھو تو صحیح. اور میرا کہنے کا مطلب کیوں یار کیوں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی نا ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، یہ میم ہے بھائی. ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، ستو پی کا، جس طرح سے آپ نے بولا ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. سب ہنس رہے تھے سر آف کورس ہنس رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ہماری کشمیر کمیٹی ہے، کخ کرتے کچھ نہیں ہے کشمیر کے لیے. کیا کیا انہوں نے؟ سوائے کھابے کھاتے ہیں.
اور معذرت کے ساتھ بالکل مجھے کہنے دیجئے، ان کے جب دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ کے زمانے میں عید کیسے منتی تھی؟ مطلب آ جائے رباب، آ جائیے. عید بہت اچھی منائی جاتی تھی، آج بھی عید بہت اچھی ہوا کرتی ہے، لیکن یہ کہ نا اس زمانے میں سادگی تھی، اور آج کے زمانے میں مجھے بناوٹ بہت زیادہ لگتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس زمانے میں عید پر لوگ جاگتے رہتے تھے، اب تو بس نماز پڑھ کر آتے ہیں اور سارا گھر سو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہم جب عید مناتے تھے تو ہم جاتے تھے، میری نانی رہتی تھی کارپوریشن گیٹ محمود آباد میں، ہم وہاں چلے جاتے تھے اور پورا وقت ہم کھیل رہے ہوتے تھے باہر. مطلب الحمدللہ ہم لوگ وہاں پہنچتے تھے نماز کے بعد، عیدی ملتی تھی، اور عیدی ملنے کے بعد ہم نے عیدی 2 منٹ میں ختم، اس کے بعد کرکٹ ہوتی تھی اور ہم ہوتے تھے، اور شام تک صرف کرکٹ ہوتی تھی. پھر مجھے یاد ہے 3 ساڑھے 3 بجے کھانا لگتا تھا، اور وہ کھانا اس میں ہر چیز ہوتی تھی، بریانی، کباب، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، اور مطلب بڑی رونق ہوا کرتی تھی، بہت رونق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی رونق ہوا کرتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں خواتین گھروں پر عید چاند رات گزارا کرتی تھی، پردے سے لے جا رہے ہیں، لیکن اب بھی بنتے ہیں، اب بھی بنتے ہیں شیر خورما وغیرہ. بازاروں میں عید گزرتی نہیں آپا، نہیں کم ہو گیا ہے شیر خورما. اچھا خیر مجھے یہ نہیں پتا، لیکن شیر خورما میں تو جن لوگوں سے بھی عید ملتا ہوں، کم سے کم ایک چیز مجھے بڑی ایکسائٹنگ لگتی ہے، وہ لگتی ہے شیر خورما مل جاتا ہے. صبح بنا ہوتا ہے، جس گھر میں بھی جاؤ ٹھنڈا شیر خورما ملتا ہے آپ کو بنا ہوا، تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے ٹو می آئی تھنک وہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے اپنے گھر میں پارٹی کا سین ہو رہا تھا، سارے بچے، سارے بچوں کے بچے، ان کے بچے سب لگے ہوتے ہیں لائن سے، اور ایک طرف کوئی بیٹھا ہے، ایک طرف کوئی بیٹھا ہے، ایک طرف کوئی بیٹھا ہے. پالیٹکس ڈیفینیٹلی چھڑتی ہے، لڑائی 3:30-4 بجے تک کہیں نہ کہیں ضرور ہو جاتی ہے. کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر سب کے سب ریٹائر ہوتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں. بڑی مزے کی بات بتاؤں، رات کو میں لائٹ ہاؤس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا یار ابھی بھی لائٹ ہاؤس دن میں کھلتا ہے سر. لائٹ ہاؤس کے اس طرف سے ہم آ رہے ہیں نا، میں کچھ اور کھرادر سے نہیں، یہ کیا اس کو بولتے ہیں یار، پیپر مارکیٹ سے اس طرف والا روڈ، یار فرے روڈ کہلاتا ہے. جب کارڈ ملتے تھے عید کارڈ، ابھی بھی عید کارڈ چل رہے ہیں بھائی. اچھا آپ نے سچ بتائیے گا ابھی چل رہے ہیں عید کارڈ؟ او یس، رش تھا. اچھا مجھے نا، میں نے عید کارڈ پتہ نہیں 10-12 سال ہو گئے میرے تو ختم ہو گئے. بچے بناتے تھے اسکول. بھائی ہم نے تو جتنے ہندوستانی آرٹسٹ ہیں سب کے عید کارڈ لیے تھے، سب کے عید کارڈ لیے تھے. اور مجھے آج تک یاد ہے گووندا کی ایک تصویر تھی، یوں کر کے نا اس کے بال ایسے کر کے گھومتے تھے. میں نے وہ لیا ہے. امیتابھ کے ایک ایسے سفید وائٹ اس کے اندر تھی. ندیم صاحب کے کارڈز آتے تھے. میں نے شان کے بھی کارڈز لیے ہیں. اظہار قاضی کا میں بہت بڑا فین تھا، اظہار بھائی کا، گاڈ بلیس ہز سول، ان کے میں نے عید کارڈز لیے ہیں. اور کون تھے ان لوگوں کے، سب کے عید کارڈز لے کے اپنے دوستوں کو دیتے تھے. پھر اصل مرحلہ ہوتا تھا رات کو وہ کارڈ لکھنے کا. جی سب سے بڑا مرحلہ وہ کاتبین سے لکھوایا کرتے تھے. نہیں میں تو خود لکھتا تھا سر، جیسا بھی. اور ڈبے میں کیک والے اشار. اچھا میں نے کبھی یہ نہیں لکھے. اچھا آپ پتہ نہیں کیوں، میں کوئی نا اینڈ قسم کا پڑھاکو بچہ تھا. میں نے کبھی یہ ڈبے والے شعر نہیں لکھے. میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ شاعری جو ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے مجھے، یہ بھی اچھی لگتی ہے. مجھے بسوں میں جو شعر لکھے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑا مزہ آتا تھا. وہ ہر جگہ نا ہر سیٹ کے اوپر ایک شعر لکھتا، اور ان کا ہمارے زمانے کا سب سے پاپولر شعر جو تھا نا وہ یہ تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہاں اور یہ بھی تو لکھا ہوتا تھا، کون لکھ کے چلا گیا تھا وہ، زندگی کی شام ہو جائے. اب تک زندہ ہے وہ. تو بس وہ. لیکن آج کی سب سے اچھی بات یہ کہ ہم لوگوں کو عید سے پہلے عید ہی مل گئی. ہاں یہ بڑی بات ہے. آج مجھے بھی عیدی ملی یار، یہ بہت اچھی بات ہے. کہاں سے کدھر سے مل رہی ہے؟ یہاں سے ملی ہے، یہاں سے. نہیں ابھی آپ آئی ہیں ابھی. ہاں فکر نہ کیجیے، وہ آہستہ آج علامہ حسین مسعودی صاحب نے عیدی بانٹی اور ہم سب کو عیدی ملی ہے. اور مجھے تو ویسے کوئی نہیں دیتا تھا. آپ ہمیں بھی عیدی مل جائے انشاءاللہ. دیکھیں اصل تو عیدی جو ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی نا. ہاں کیونکہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج ہماری آخری سحری ٹرانسمیشن ہے یا کل ہوگی. تو نہیں آپ یقین رکھیے وہ فیصلہ کر چکے ہیں انشاءاللہ آج ہی ہے. جی ہاں آج ہی ہے وہ، مطلب وہ ڈیسائیڈڈ ہے، کوئی اس میں اتنے تردد کی بات نہیں ہے. آخری روزہ آپ کو پتہ ہے بڑا گراں گزرتا ہے. چاند کے دیکھیے مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا اس نگر سے، جی مجھے یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 30 روزے ایک جگہ تو ایک جگہ 29 روزے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ میرے ذہن میں نا بات میرے پلے پڑتی نہیں. ہو سکتا ہے جی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس صحیح ہے. پھر اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ کل عید ہے. کل عید ہے، کل ہم عید مبارک کہیں گے ایک دوسرے کو. جی عید کے اوپر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عیدی کی رات ہے، اور بعض بزرگان دین سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ
تو کسی نے عید کی نماز پڑھ کے دستک دی تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا حضرت آج تو عید کی خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس کو یہ یقین ہو چکا ہو، اس کو یہ یقین مل گیا ہو کہ اس کے روزے، اس کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے میری عبادتیں، روزے قبول کیے کہ نہیں کیے، ہاں جس کو مغفرت کی بھیک مل گئی عیدی اسی کی ہے۔ اسی بات پہ آپ ایک کام کر لیں، سامنے دیکھیے، اور وہ کام جو آپ بھرپور کرتے ہیں وہ کر دیجیے۔ ہم بہت مجبور ہو کر کے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک مختصر بریک پر، کہیں مت جائیے گا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے امجد بہت یاد آیا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی ساحر بھائی کہ جس سال ان کو شہید کیا تھا تو اس سے پہلا جو محرم آیا تھا تو میرے ہسبینڈ کے آفس میں یوم حسین تھا، وہ اسٹیل مل میں جاب کرتے تھے، تو یوم حسین تھا تو وہ ان کا وہ مشہور زمانہ کلام تھا، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، تو وہ ان کے آفس والوں نے کہا کہ آپ کی وائف کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو اپروچ کیا، میرے ہسبینڈ نے آفس سے مجھے فون کیا کہ تم امجد بھائی سے پوچھو کہ وہ یوم حسین میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا جب میں نے وہ ڈیٹس بتائیں تو وہ ان دنوں میں وہ لاہور میں تھے، تو امجد بھائی نے پکا وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں ضرور آؤں گا آپا، لیکن بس وہ مجھ سے پوچھ کے ڈیٹ رکھیے گا، اور نہ میں آؤں گا اور میں پڑھوں گا، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں وہاں پر امام حسین کا تذکرہ کروں۔ تو وہ وہاں پر تذکرہ کر رہے ہوں گے خود امام کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے، مطلب امجد کمال آدمی تھا بھائی، کمال کمال، آپ کو نہیں پتہ۔ آئی تھنک کبھی اب ترک تعلق تو نہیں ہے اس سے، ہمیشہ ہی ہے، لیکن ایک شعر تھا، بس اس کا دوسرا مصرع سچ ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اے دوست تجھ سے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ واہ کیا کہنا۔ تو کبھی کبھی نا مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے امجد بڑا یاد آتا۔ ہم لوگ بیٹھے تھے، نکاح کی سیریمنی تھی، 25-30 کے قریب نکاح تھے ARY پر نا، تو اجتماعی نکاح تھے، تو ہاں امجد بھائی بھی بیٹھے تھے میرے ساتھ، تو میں نکاح کے فارم فل کر رہا تھا، تو سارم بھائی لوگ ہیں نا، یہ شیلٹروں کے سارے نکاح تھے، تو بیٹھے ہوئے یار شہریار شاہ صاحب میرا بھی کوئی فارم وام بھر دو نا۔ کیا میرا ہو نہیں سکتا یار، کوئی فارم میرا بھی بیچ میں داخل کر دو نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اتنے بزلہ سنج اور اتنے ہنسمکھ شخصیت ہے، وہ 3-4 گھنٹے میں وہاں بیٹھا، انہوں نے مجھے بور نہیں ہونے دیا، نہیں تو وہ لکھنے میں آدمی بیزار ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ بھی بور نہیں ہونے دیتے لوگوں کو۔ کہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت، اب عبادت کا تعلق خالی مصلی بچھا کے تسبیح پکڑ کے یہ نہیں ہے، یہ بھی عبادات ہیں، لیکن کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا کرنا، کسی کے بارے میں، اب جیسے مسجد آ رہے ہیں حضرت، یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو خوشیوں میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کی فائنینشیل پرابلمز ہیں، اچھا اسی رات میں ہو سکے تو آپ اور ہم سب جو صدقات نافلہ واجبہ ہیں، جیسے جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، فطرہ دے دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ عید کو ہی دیا جائے، 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، ہم فقہ احناف کے اندر، فقہ حنفی کے اندر آپ پہلے بھی رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کو پیسہ جو بھی ہے ان تک پہنچے اور وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ عید کو معانقہ کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب عموماً ہم نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے، گلے ملا جاتا ہے، جفی جسے ہم کہتے ہیں جفی ڈالی جاتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ اس سے دل کی کدورت نکلتی ہے۔ بالکل نے فرمایا کہ سینے سے جب لگتے ہیں تو اس سے کینہ اور کدورت نکل جاتی ہے۔ بالکل بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں کچھ فلسفی قسم کے لوگ آ گئے، او جی دنیا چھوٹی سی رہ گئی ہے، ٹائم کم ہے، کیا آپ جفیاں ڈال رہے ہو، کیا معانقے کر رہے ہو؟ ارے نبی کی سنت ہے، نبی نے فرمایا تو وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ گھر میں عموماً الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جی خواتین بیچاریاں سارے رمضان میں سحریاں پکا کے، میں نے عموماً دیکھا ہے آخری رات کو جو شب جائزہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی اگر چاند ہو گیا تو صبح عید ہے، تو یہ جو رات آخری ہے نا
یہ بڑی قیمتی رات ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں ان کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ لیلۃ الجائزہ کا اعجاز ہے. دوسری بات یہ عید کا دن بذات خود ایک بہت بڑی عبادت کا دن ہے. اس دن میں اگر جس نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا اور اپنے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دیا تو جب یہ بندہ خود مرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام مرحومین کی تعداد کے برابر اس کی قبر میں بھی انشاءاللہ نور داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ کہ اپنے قبرستانوں میں جا کر کے اپنے مرحومین والدین ہیں عزیز و اقربا ہیں ان کی قبروں پر جا کر دعا کریں, فاتحہ کریں اور ان کو اپنی ان خوشیوں کے دنوں میں ضرور ان کو ایصال ثواب کریں. یہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ انعام ہے جو آپ نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد ابھی آپ کے لیے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. ہاں تھوڑا سا ذرا خواتین کے اوپر اس دن بھی ہوتا ہے ایک, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی خوشی بھی علیحدہ ہوتی ہے. آف کورس. ہاں وہ ایک برڈن تو خیر میں اسے بالکل بھی نہیں کہوں گی. میں آپ کو یہ بتاؤں خواتین کہیں بھی ہو جائے, اب یہ تو عید کی بات ہے, آپ کرسمس دیکھ لیجیے, ایسٹر دیکھ لیجیے, کہیں بھی دیکھ لیجیے, تھینکس گیونگ دیکھ لیجیے, یہ وہ تہوار ہیں جو باقی. اور اگر آپ اس طرف انڈیا کی طرف چلے تو ہولی دیکھ لیجیے, دیوالی دیکھ لیجیے, جو بھی. خواتین آئی تھنک میں ہمیشہ کہتا ہوں دیر اے بیٹر ریس, وہ بہتر ریس ہوتی ہیں. جتنا بوجھ ان پہ ہوتا ہے اور جو کام وہ کرتی ہیں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں سیلیبریشنز بھی مینلی انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے اب ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ تو بچوں کی تیاریوں سے لے کے جو پکوانوں کی تیاریاں, مہمانوں کا آنا, پھر کہیں جا کے ملنا, وہ ہر چیز. ظاہر ہے نیند تو خیر اس دن بھی میرا نہیں خیال ہے کوئی 1-2 دن پوری ہو پاتی ہے ان کی, لیکن اس کی ایک اپنی ہی خوشی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور وہ ہر گھر میں اسی طرح ہوتا ہے. جس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری امی کیا کرتی تھیں, کیا بناتی تھیں, وہ سب کچھ یاد ہے. تو اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. ایون اگر میں صبح بھی اکثر آ رہی ہوتی ہوں کلینک سے, موسٹلی خیر میری تو رات گزر جاتی ہے اور پچھلی 2-3 راتوں سے ایسا ہوتا ہے جتنی یہ رمضان گزرے کہ ہم صبح 7 بجے تقریباً عید کی نماز کے قریب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ بیچ میں چاہے گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے میں آ کے میں شیر خورما اور جو چیزیں ہیں یس میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے لیے بناتی ہوں. کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں کا ایک ہی تھاٹ ہے کہ بچوں کو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ قبر میں جانے تک یاد رہتا ہے. یہ وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں بھولتی. تو آپ کو اپنے بچوں کو نا, آپ جہاں اتنی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. میری اماں کے ہاتھ کے شامی کباب جیسے ہیں نا, اور جو کڑی میری والدہ کے ہاتھ کی ہے وہ دنیا میں کسی کے ہاتھ کی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں, تھوڑا سا کارپیٹ کو ذرا بڑھا دیجیے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آج بھی میں اماں سے کہتا ہوں اماں نے بنا نہیں سکتی, بناتی نہیں ہے, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ میں نے دنیا میں سب سے اچھے شامی کباب اپنی والدہ کے ہاتھ کے کھائے, سب سے اچھی کڑھی اپنی والدہ کے ہاتھ کی کھائی ہے. میری والدہ نا فلافی پکوڑے بناتی تھی, بہت نرم اور بہت پتلے ہوتے تھے, وہ بہت اتنے تھے جس سے بندہ مار دے, کوئی ویسے والے پکوڑے نہیں ہوتے تھے, پتھر پکوڑے نہیں ہوتے تھے. پتھر پکوڑے نہیں, کیا خوبصورتی نہیں ہے پتھر پکوڑوں کی. آپ پتھر پکوڑے کھا رہے ہیں عجیب سا لگ رہا ہے, مطلب وہ اتنے بڑے بڑے اندر کلپی ہوا ہے, وہ پیاز ڈلا ہوا ہے, اور اس میں پتہ نہیں پیاز ڈلا ہوا ہے, دانت ہی ٹوٹ جائے. لیکن ایک بات بتاؤ کہ وہ والے بھی جو بنتے ہوں گے نا, آپ ان کے بچوں سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے میری امی سب سے اچھے بناتی ہے. کوئی شک نہیں, ہر بچے کے لیے ہاتھ کا ذائقہ چاہے جیسا بھی ہو, اس کے لیے وہ بیسٹ ذائقہ ہے, بیسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو میں کہتی ہوں جتنی ورکنگ لیڈیز آپ کو اپنے بچوں کو نا اس چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو. آپ کو یہ پتا بے نظیر بھٹو صاحبہ خود بناتی تھی کھانا. واہ واہ. ہاں بالکل خود بنایا کرتی تھیں, وہ خود بنایا کرتی تھیں. اچھا وہ اب بات نکلے گی کچھ, ہم کچھ لوگوں کے یہ پہلو نہیں جانتے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے میں نے 2 لیکچرز اٹینڈ کیے اور بڑی کمال مقررہ تھیں, اوریٹر بہت اچھی تھیں. تو مطلب ان کی شخصیت کے بہت سارے وہ پہلو جو لوگوں کو نہیں پتہ تھے. پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے بڑا کام کیا, لندن میں رہتے ہوئے بھی, انگلینڈ میں رہتے ہوئے بڑا کام کیا. یہ مطلب آپ یقین جانیے, شی واز پرابلی ون آف دا فائنسٹ وی ایور ہیڈ, ون آف دا فائنسٹ وی ایور ہیڈ. لیکن بہرحال انفارچونیٹ ہے. اچھا آپ تو عراق میں تھیں جی, کب آئیں آپ؟ میں صاحب بھائی کل آئی ہوں. کل آئی ہیں جی, بہت شکریہ. اور آپ نے ہمارے ساتھ جو انصاف کیا, ہمیں جو وہاں سے آپ نے زیارت کروائی, وہ بڑا بہت صاحب بھائی یہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ جس کے حصے میں جس طرح سے بھی ہے, جس وسیلے سے بھی ہے, اس تک میسج پہنچ جاتا ہے. واہ واہ. تو آپ کے استفاع یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور میں آپ کے ساتھ تھی وہاں سے, یہ بڑی بات ہے کہ ہم سب ساتھ تھے. اچھا پھر ہم نے آپ زیارت روزہ مبارک حضرت کرم اللہ وجہ کی روزے کی زیارت کی, اس کے بعد
کل مدینے سے زیارت ہم نے مدینے سے ڈائریکٹ سبز گنبد کی زیارت کی, سرکار کو سلام پیش. ٹرانسمیشن آفٹر آل کمپلیٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ مقبول ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کمال. اور جتنے, اور بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ٹرانسمیشن دیکھی اور پسند کیا. بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا کہ کسی اور ٹرانسمیشن میں اس طرح ہم نے کربلا, ہم نے نجف اور ہم نے اس طرح مدینہ دیکھا ہو. مجھے نہیں پتا کسی اور ٹرانسمیشن میں ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو, لیکن الحمدللہ ہماری خوش نصیبی یہ بول ٹرانسمیشن کی اور آپ کی برکت سے الحمدللہ ہم نے اتنی متبرک ہم سب کی برکت سے. میں آپ کو بتاؤں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا, یہ سب کا حصہ ہے. یہ آپ تمام لوگوں کا بالکل کلیکٹیو میں کہہ رہی ہوں نا, یہ ٹرانسمیشن جو ہے مقبول ہے ماشاءاللہ, جس میں آپ کربلا, نجف اور اس طرح سے مکہ مدینہ آپ ہم سب ساتھ مل کر چلے ہیں گروپ کی طرح, ایک ٹیم کی طرح, اور ہم سب نے حاضری دی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی وہاں حاضری دی ہے, ہمارا ڈائریکٹ لائیو سلام دیا ہے. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی سعادت ہے یہ. نو ڈاؤٹ. علامہ صاحب ویسے یوزلی آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ عید کیسے منائی جاتی ہے؟ ہاں آپ کیسے مناتے ہیں؟ عید 1400 سال سے جیسی منائی جا رہی ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے, ویسے ہی منائی جانی چاہیے, اور اس روایات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ ایونٹ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بحث چل نکلی ہے. کیوں؟ تو ایونٹ ہے نہیں, ایونٹ نہیں, یہ کوئی بحث کر رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین ایونٹ دیا ہے. نہیں, یہ کوئی بحث کر رہا ہے کیا؟ جی لوگ کرتے ہیں, بڑے عقل مند ایسے بھی ہیں کہ جی بس نماز پڑھنا ہے, یہ عید کیا ہوتی ہے, بس رمضان ختم ہو گیا. اور تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اس کو پورا انجوائے کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اس لیے کہ عود ہے این یہ دال عید, لوٹنا آپ کو جو خدا نے بلایا تھا, ایک آپ کا سیشن کیا, نہیں آپ کا کورس, آپ کا ریفریشر پورا ہوا ہے, آپ کا ریفریشر پورا ہوا. جی بالکل, آپ کی جو ٹریننگ تھی, جو تربیت آپ کے کرنے کے لیے بلایا تھا خدا نے, وہ اب آپ کو ٹرینڈ کر کے واپس دنیا کی طرف بھیج رہا ہے کہ اب آپ کو کیا ہے, اس دنیا کو کس طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول بہرحال یاد آتا ہے کہ بس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے عید کے دن, اور وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ, تو پھر ٹریننگ نہیں ہوئی نا, تو پھر جس ٹریننگ کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہرحال ایک پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ابھی شہریار بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے عید کے لحاظ سے جو فقہ جعفریہ کے لیے ایک فطرانہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں, وہ فطرہ جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے روزے کا کمال ہے. یعنی جسم کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ دونوں, یہ جب دونوں مشترک ہوتی ہے تو آپ کی صحیح عید آتی ہے. اس لیے کہ آپ کا خوش ہونا ایک طرف ہے اور زمانے کو خوش کرنا ایک طرف. اور یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. خوش ہونا سیکھیے اور لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ, وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں, جن کو ہمارے یہاں کچھ بڑے بڑے, مجھے تو, میں دیکھیں فیتھ کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا. جب آپ فیتھ کو کویشچن کرتے ہیں نا تو پھر فیتھ نہیں رہتا. البتہ اس میں وہ فقہی مسئلہ پورا کر دوں تاکہ بات اور اچھی ہو جائے. لوگوں کے لیے بہت سارے سوالات ہیں معاشرے میں. تو دیکھیے فطرہ, اگر آپ چاند رات, جب تک چاند نہیں ہوگا اس وقت تک واجب تو نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے لیے عید ہو جائے, تو وہ آپ اس کو قرض کے عنوان سے دے دیجئے, اور جب چاند ہو جائے تو آپ اس کو فطرے میں حساب کر کے, اب وہی بات وہی ہو جاتی ہے. یہاں پہ بس ایک چیز اور بھی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں آج معاشرے کے اندر, یہ کیا ہے, اس میں تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جیسے کہ شہریار بھائی نے کہا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا, تو دو چیزیں, ایک آیت اور ایک حدیث مقبول, یہ دو چیزیں سامنے رکھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ سورہ جمعہ کے حوالے سے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ چار چیزیں رسول نے دی. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی نشانیوں سے آشنا کرتے ہیں, یزکیہم, تمہیں پاک کرتے ہیں, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, یہ چار کام. اور رسول اکرم خود فرماتے ہیں مجھے کیوں مبعوث کیا گیا, انما بعثت, مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا لأتم مکارم الاخلاق, جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. آپ اب یہ عید آئی, آپ نے عبادات بہت ساری کی, تو عبادت کیا ہے, بہترین اخلاق. یہ رسول فرما رہے کہ میرا حاصل کیا ہے, مجھے
کمال اخلاق کے لیے ایک پیکر اور سلام، تو سلام کا ایک اصول بس یاد رکھ لیجئے، کتنی ہی ناراضگی ہو، یہ میں نے خود بھی اپنایا ہے، آپ سلام کرنا شروع کر دیجئے، اس کا اگر دل موم نہ ہو تو مجھے ضرور آ کے بتائیے۔ اچھا ابھی ایک میرے پاس سوال آیا تھا کہ بھئی وہ کس کو دیا جا سکتا ہے فطرہ؟ اچھا ٹھیک ہے نا، تو زکوٰۃ فطرہ ظاہری بات ہے کیا حکومت کو دیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو دینا حرام ہے، اچھا وہ سوری وہ IMF سے لے لے، جی جی وہ لوگ ویسے حرام لے یہ بات آپ نے ان سے پوچھی ہوتی تو قسم سے وہ انکار نہ کرتے، ابھی بھی انکار نہ کرتے۔ مروا دیا آپ نے حکومت کو۔ ویسے میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ کس کس کو دینا چاہیے، اور یہ جو 2.25 کروڑ مہمان آئے ہوئے ہیں کراچی کے اندر مانگنے والے، ان کو دینا چاہیے؟ دیکھیے فطرانہ پہلی بات تو جیسا کہ شہریار بھائی نے کہہ دیا کہ جو حقیقی مستحق ہے اس تک آپ نے پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوشن، کسی ویلفیئر کی رسپانسبلٹی نہیں خدا نے رکھی ہے کہ آپ ان کو دے دیجئے اور وہ آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں، یہ نکالنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے اور پہنچانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو چونکہ آپ نہیں پہنچا پاتے ہیں، کوئی مجبوری ہے تو، لیکن ایسی کون سی مجبوری ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والوں میں کوئی غریب نہیں ہے، آپ کے عزیز اقارب میں کوئی غریب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ ان تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اور پروفیشنل اور کمرشل لوگوں کو معذرت کے ساتھ اچھا دوسرا یہ آپ اس کا حق ضائع کرتے ہیں کہ جو حقیقی حقدار ہے اس کا حق آپ کسی ناحق کو دیں، یہ بہت ہی خطرناک جی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب جی ہمارے جس طرح گھروں میں اکثر جو کام کرنے کے لیے آتی ہیں خواتین، لیکن ظاہر وہ اب مختلف گھروں میں بھی کام کر رہی تو بعض ایک گھر سے بھی وہ کافی اچھا خاصا ارن کر، اس صورت میں کیا ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر وہ واقعاً کثیر الاولاد ہیں، اولاد زیادہ ہے، فیملی بڑی ہے، اور جو کچھ وہ بیچاری دن بھر محنت کر رہی ہے اس سے اتنا معاونہ نہیں ہو رہا کہ وہ آسودگی سے گزار سکے، تو ایک عید کے دن کے لیے تو یقیناً اس کو دینا بالکل صحیح۔ اچھا اور ویسے بھی نا میں ایک البتہ ویسے تو اس دے میں ہی رہے ایک چیز ہوتے۔ فقہ جعفریہ کے لحاظ سے ہے کہ سادات کا فطرہ جو ہے وہ صرف اور صرف سادات کو جائے گا، اور سادات جو ہیں وہ غیر سادات کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو غیر سید ہے وہ سادات کو کسی سیدانی کو یا سید کو نہیں دے سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو دیکھیں ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آنکھ جو کہتی ہے نا اس کی پکار کو سن لیجیے، اور مجھے کیا ٹھیک ہے، ظاہر ہے اوبیسلی ایک آپ نے کرنا، ایک اصول ضابطہ بنایا گیا ہے کہ آپ نے فطرہ زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو آپ ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو کھلا رکھیں، بالکل، اینڈ میک شور کہ آپ اس کے علاوہ بھی آپ اس میں اور بھی شامل کریں۔ بھئی آپ کی ٹیوشن ٹیچر ہے بچوں کی، وہ عیدی کے نام پہ آپ دیں فطرے کے ساتھ، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، لیکن مولانا صاحب یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ہمارے فقراء سب آ جاتے ہیں، یہ جو مانگنے والے ہیں، پیشہ ور لوگ جو ہیں، تو کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ گناہ ہے، اکثر وہ بدل کے کپڑے لباس بدل کے فیس بدل کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح مانگنے کے لیے۔ ایکچولی بعض کا کام جاتا ہے لاہور میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں وہ چیز کبھی دیکھی نہیں۔ ہم گئے ایک ریکارڈنگ کرنے، تو میں 24 پہ کام کر رہا تھا، تو ہم ریکارڈنگ کرنے گئے، تو کوئی کریم مارکیٹ ہے وہاں، کریم مارکیٹ، وہاں گئے، تو جب وہاں گئے نا تو وہاں پر نا ایک خواجہ سرا میرے پاس آئے کھٹکھٹا کے نا، دروازہ کھولو، میں نے دروازہ کھول دی، وہ شیشہ نیچے کے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ، تو میں نے 1000 روپے نکال کے دیے ان کو، میں نے کہا جی اللہ کے نام پہ، تو انہوں نے واپس نا مجھے کہ دعا کے ہاتھ اٹھا، دعا کے لیے مجھے دیے، میرے آنکھ میں آنسو نکلنے والے تھے، میں نے کہا اتنا عظیم المرتبت آدمی ہمارے ملک میں مجھے پیسے واپس کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں لٹرلی میں رونے لگا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، میں نے کہا نہیں اس کے سامنے رقت آمیز کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے چلو، تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے وہ، میں تمہاری بیٹی کے لیے دعا، اچھا اس نے جیسی بیٹی کہا نا تو میرا تو دل ختم وہیں، تو مجھے کہتا ہے اچھا دیکھو بات سنو، میں نا نیاز کروں گی اور میں نا تم مجھے ایک 5000 روپے دے دو، میں نیاز کروں گی۔ میں نے راجہ سے کہا، میں نے کہا بھائی ان کو 10,000 روپے دے دو۔ اچھا وہ چونکا نا ذرا سا، مجھے احساس بھی ہو کہ اس کی آنکھیں نا ذرا سی کھلیں، اس کے بعد نا مجھے دیکھ کے کہتا ہے اب تو 10 دے گے کروں۔ میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، 50,000 روپے، فائنلی 10,000 روپے دے کے اٹھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں یہ بہت آج کل تو اگر آپ
आपकी हैसियत कम है और आप कम किसी को दे दें, ये जो सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, हमारे तो वो वापस मार देते हैं। सर हमारे दोस्त, मेरे वालिदैन मौजूद थे उस गाड़ी में, और मुल्क के बहुत बड़े नाम हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े नाम है, शायर हैं वो, और उन्होंने, उनके पास थे ही इतने पैसे, उन्होंने उसे दिए, उसने नोट मोड़ा दे। ये बड़ा कॉमन है। ऐसा है। अब आई डोंट नो ये कराची में है या नहीं है, लाहौर में तो लिटरली जो ये तबका है बदमाशी पे उधर आता है, आपको बाज पर डर लगता है कि मतलब जो गालियां वो देंगे वो तो वो आपकी देंगे। आपकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, और ऐसा होता अच्छा, है। यहाँ एक ऐसा बात बहुत मैं होता है। जरूर कहना चाहूँगा कि स्पेशली स्क्रैच मारते हुए चले जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता नहीं, है वो स्ट्रेच कि तो कुछ वो मैं आपको तो ये बड़ी नई खतरनाक गाड़ी चीज़ नहीं है। थी। मैं मौलाना जरूर साहब, और स्क्रैच करना तो चाहूँगा। बहुत एक बात, एक बहुत बात, खतरनाक चीज़ है, मतलब ये जो आप चलते जो चलते बात कार्रवाई करिए ना, होती है। इसे चलते चलते। इसे रबाब खुजली कहते हैं। Exactly हमारे ये है। मुल्क में ये खुजली आम है। अचानक से ना आप गाड़ी अपने पार्क की हुई है, आप वापस आते हैं, एक लंबी सी लाइन ना आपकी गाड़ी पे पड़ी होती है। अच्छा, ये आप आपके पड़ी सिर है? पकड़ रहे ये हो, बहुत- ये ये क्या बहुत हो गया? ये हमारे साथ बहुत होता है। पता नहीं कौन करके चला जाता है। अच्छा, मैंने कहा शायद सिर्फ ये असल में- मामला कोई दुखिया मामला हमारे साथ नहीं नहीं, हर एक के साथ Common है है। ये आपने problem अगर common है। नई गाड़ी ली है, ये पुरानी भी ली है, नहीं, अब हमारी नई पे पड़ी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपकी ये- दुश्मनी चल रही है किसी के साथ आजकल? यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने भी हमारे मीडिया है या उलमा इकराम है या वाज है या मिंबर है, खतीब है, वाइज है, कोई भी है, हर आदमी, मैंने ये नोट किया है, हत्ता सियासतदान हो, लीडरान हो, हर आदमी अमीर को दीन पढ़ा रहा है, गरीब को कोई दीन नहीं पढ़ा रहा है। गरीब के लिए कोई दीन नहीं है, वो हर दीन से बहुत मावरा है। बेहतरीन बात की यानी क्या मतलब कि जैसे वो कि जी उजरत, पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत देनी चाहिए। अच्छा, ये वो भी बता रहा होगा और सब उसको बता रहे होंगे बेचारे को, ठीक है, मालिक को, फैक्ट्री के, इसके उसके जो भी लोग काम करा रहे हैं, ठेकेदार हैं, लेकिन पहले पसीना उसके लिए निकाला है उसने, या वो मोबाइल देखता रहा बैठ के सारा दिन और शाम को कह रहा है मजदूर की उजरत दे, पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत दे के जाना, ये सुन्नत इस्लामी फिर है। आपे कहा वही बिगड़ा। यानी हमने ये रिलीजन को कल्चर चेंज करना पड़ेगा। हमने रिलीजन को कारोबार बना लिया है, जी। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, इसको मान लिया जाए, जैसे जैसे हम इसको बेहतर करेंगे बेहतर हो जाएगा। एक पुरानी एक चीज़ है मेरे ऐसे आ गई जहन में, ये मत पूछिएगा कि क्यों आ गई जहन में, बस ये जहन में आ गई है, बाकी आप लोगों को मुनसर है, आप इसे जैसे भी लेते हैं ले लीजिएगा। ये पीरज़ादा कासिम साहब की एक नज़म है, अभी तो हम नहीं बोले हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, 2-3 मिनट मिल जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी तो हम नहीं बोले। ये मैं जब भी पढ़ता हूँ इसकी एक ख़ास वजह होती है। अभी तो आप हैं और आपका ज़ोर खिताबत है, बहुत अल्फाज हैं नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले, अभी तो लब कुशाई आपकी अपनी गवाही है, अभी तो आप हैं ज़िल्ले इलाही, आप ही की बादशाही है, अभी तो इल्म हिकमत लफ्ज़ व गौहर आप ही के हैं, अभी सब फैसले सब महर व मजहर आप ही के हैं, अभी सब ज़र जवाहिर माल व दौलत आप ही के हैं, अभी सब असबाब शोहरत आप ही के हैं, अभी क्या है, अभी तो आपका जबरूत लहजे में आया होगा, अभी तो आप ही का, अभी तो आप ही के नुक्तो लब से आपका किस्सा बयां होगा, अभी तो मोहतरम बस आप हैं खुद अपनी नज़रों में, अभी तो गूंजती ऊंचों सिरों में आप हैं, आप ही के मद्दख्वां अपने, सभी लुत्फ़ो करम घर के मकानो ला मकां अपने, अभी तो आप ही कहते हैं कितना खूब कहते हैं, जो दिल में आए कहते हैं, हो जो मतलूब कहते हैं, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले तो ये भी याद रखिएगा, अभी तक हम नहीं बोले। ये कहीं गलती है, माजरत, क्योंकि वो रोमन में लिखा हुआ है और रोमन मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है पढ़ने में। ये मैंने क्यों पढ़ी है नज़म, ये नहीं पूछिएगा मुझसे, लेकिन अल्लाह ताला, अल्लामा इकबाल ने कहा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर,
नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और अब ये दूसरा शेर है, ये इस लम्हे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मुझ पर गुजरा है। मैंने किसी को देखा है और देखने के बाद जो कैफियत मुझ पर गुजरी है वो ये है, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, ये खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दूसरा वाला शेर जो है, कभी कभी लोग चिंघाड़ते हैं और आप उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी कभी एक खामोश नज़र आपसे वो मजबूरी कहती है जो आपको अंदर से हिला देती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या बात है आपकी, क्या बात है। ये बड़ी मुश्किल नात है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल नात है। और ज़ाहिर है फ़ारसी का कलाम है, उम्मे हबीबा की पढ़ी भी नात है, ये उम्मे साहिबा की पढ़ी भी नात है। और आपने जिस अकीदत के साथ इसको पढ़ा है और जो इंसाफ किया है, वाह 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 वाह, खूबसूरत। मुझे याद है हमारे बचपन में मैंने ये नातें बड़ी सुनी। मुझे लगता है कि ये वो उम्मे हबीबा साहिबा की कोई भी नात बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, ये वाली तो बहुत ही कमाल थी। और इस नात का एक और ख़ास कमाल पता है आपको, इस नात को सुनकर डॉक्टर साहब ने, जिनसे इनकी शादी हुई है, उन्होंने अपनी वालदा को भेजा था, ये रेडियो पाकिस्तान पे जब आई थी कि ये नात जिस बच्ची ने, लड़की ने पढ़ी है, मेरी इससे शादी कराए। वाकई में मालूम नहीं, तो बड़ा मशहूर था वाकया ये। मुझे नहीं पता। इसी फारसी कलाम पे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो है ना कलाम के ऊपर आपकी शादी हुई है। आप देखें जाकर के इसको, तो क्या बात है। अच्छा, मैं तो उस ज़माने में TV 1 पे था, तो एक बार उम्मे हबीबा साहिबा शो पे आई। अच्छा, वो रबीउल अव्वल का शो था, तो हमने उन्हें बुलाया, वो तशरीफ़ लाई। और आई थिंक वो अमेरिका में कहीं रहती हैं, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ किस जगह है, लेकिन अमेरिका में कहीं रहती हैं। अब तो साहबजादी साहब है ना, उन्हीं पास छोटी इनकी साहबजादी साहब हैं, वो भी आती हैं ना प्रोग्राम की मुख्तलिफ। उम्मे हबीबा की नहीं वो मुनीबा शेख, सॉरी मुनीबा शेख की साहबजादी जी, वो तहरीम है, तहरीम मुनीबा, हाँ वो तो मुनीबा। तो मैंने जब उन्हें बुलाया तो जिस वक्त उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, कोई 2 घंटे वो हमारे साथ रहीं और 2 घंटे सिर्फ उन्होंने कलाम पढ़े। वाह। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो अकेली थी और 2 घंटे, और हमारा ये हाल था कि ख़त्म ना हो शो, वो शो ख़त्म ना हो, मतलब हम सिर्फ सुन रहे थे, माशाल्लाह, सिर्फ सुन रहे थे। तो अल्लाह ताला जिसको जो गला देता है, जो जहानत देता है, जो फसाहत देता है, बस वो उस पे होता है। वो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला अपनी चीज़ों को आसान करे लोगों में। लेकिन ये है कि कमाल लोग थे, ये कमाल लोग थे पुराने। अगर हम नासिर जहाँ साहब को देख लें, आपके वालिद को देख लें, मंजूर कौनन साहब को देख लें, अब भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। अच्छा, हम लोग इस ट्रांसमिशन पे शायद पुराने कलाम सुनने के लिए इतना क्योंकि साहिर भाई से सारे वो कव्वाल भी पूछते हैं, वो नात खान लड़कियां भी पूछती हैं कि भाई हम कौन सा कलाम पढ़ें, और आप हमेशा वो पुराने कलाम बताते हैं। पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नए कलाम जो मैंने भी पढ़ा है, ये मेरा ख्याल है शायद मैं 3री या 4थी बार इसी ट्रांसमिशन में पढ़ रही हूँ। और माशाल्लाह इस कलाम का जब पढ़ते हैं ना, इसका एक अलग रंग होता है, अलग महफिल बन जाती है इस कलाम के साथ माशाल्लाह। और वाकई हम लोग बचपन में जो सुना करते थे, और यहाँ पर सब मुझे वो सुनने को मिली, और ऐसी इतनी प्यारी यादें दोबारा से रिवाइव हुई हैं। और सबने मतलब इतना आला आला पढ़ा है आपने, जिन लोगों को सबको बुलाया माशाल्लाह, मतलब हसाम भाई कमाल, ये मतलब मैं तो वही सुन के ऐसी कोई रूह ताज़ा हुई है ना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और आप थोड़े उदास से लग रहे हैं, सब खैर है? तबीयत थोड़ी सी डाउन, क्या हो गया? और गला मेरा थोड़ा सा सुर डाउन है इनका आज। आपका सुर डाउन हो के भी मतलब क्या बिगाड़ लेगा सुर? ये गारंटेड है कि पढ़ने वाले कहते ज़रूर है कि उनका गला ख़राब है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। जब वो पढ़ने लगते हैं ना तो उसी तरह से पढ़ते हैं। नहीं, ये इश्क है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, गला तो मेरा भी बहुत ख़राब है हसन जब से नजफ से आई हूँ। हसन की सबसे बड़ी बात है, जाहिर है एक लेजेंड के साहबजादे हैं ये, और लेजेंड भी वो लेजेंड नहीं जो मतलब वो एक ऐसे शख्स थे जिनको सुरों पे भूर था, तो उनकी लेगेसी को लेके चलना वैसे ही बहुत बड़ा प्रेशर है। मतलब लोग आपको जज क्या करेंगे? लोग आपको जज करेंगे खुशी साहब के साहबजादे। अच्छा जी, एक हमारे पास सरप्राइज़ है, तो वो हसन के लिए भी है। हसन ने बताया था, हमने कहा हम देख लें उसको। हसन की उम्र उस वक्त 3 साल थी, और उस 3 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक नात पढ़ी थी, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। तो वी वांट टू सी दैट, ज़रा दिखाइएगा।
वेरी वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह, वाह अच्छा, वाह। मैं जब ये वीडियो देख रही थी मेरे जहन में बात आ रही थी कि मछली के बच्चे को तैरना कौन से अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, और जब ये कलाम क्या कह रही हैं? इनका माइक भाई तो जब खोल उस्ताद दो, उस्ताद इतना बुलंद हो, खुदा का वास्ता माइक। हाँ माशाल्लाह। बोलिए। जी माशाल्लाह से वर्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त ये लोग ही ठीक नहीं हैं इनके पे अल्लाह ताला माइक। हाँ अब बोलिए आप। जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हाँ, है, अब सही वो है, भी बड़े माशाल्लाह। ज़बरदस्त है क्योंकि 3 इयर्स में बच्चा बहुत छोटा होता है और उसका इतना क्लियर एक्सेंट नहीं होता, तो माशाल्लाह से नो डाउट जब ये लेजेंड रिकॉर्ड है। हुआ तो शाहीन अंसारी साहबा ने इसको रिकॉर्ड किया था और सबसे हैरानकुन बात जो थी, लोग सबसे पहली कॉल आई थी इसके बाद, इसको चलने के बाद, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा की, सुभान और उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि मैंने बच्चे को देखते ही समझ गई थी कि खुर्शीद का बेटा ही हो सकता है। और हैरान लोग इस बात पे थे कि फ़ारसी का हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है और फ़ारसी कलाम है, तो इसको याद किस तरह हुआ? याद कैसे किया होगा वाकई। अच्छा, ये मेरे भी ज़हन में सवाल आ रहा था कि ये याद कितने अरसे नहीं, में लेकिन डॉक्टर हुआ? साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जब बच्चे होते हैं ना, मैंने नॉस्ट्राडामस को 4 साल की उम्र में पढ़ा है। आई वॉज 4 years old। हमारे यहाँ लियाकत लाइब्रेरी होती थी, ये जो टीवी स्टेशन के बराबर। जी जी जी। आई यूज्ड टू गो देयर, आई वाज 4 years old। बच्चों की जो कैपेसिटी होती है बड़ी डिफरेंट होती है। हाँ। आप बड़े होके वो आपका रिटेनेज नहीं होती वो, लेकिन अच्छा, हमने तो क्योंकि आँख होश संभाला तो वालिद साहब को देखा, हाँ। और मेरे वालिद का भी ये शौक़ था या उनकी ख्वाहिश थी कि हम 2 भाई हैं कि एक बाकायदा नातखानी की तरफ रहे। मैं क्योंकि जिस वक्त वालिद साहब का इंतकाल हुआ मैं पढ़ रहा था, उसमें BBA कर रहा था और बाकायदा तौर पर इस तरफ नहीं था, काम में ट्रैवल एजेंसी का मेरा बिज़नेस था। तो लेकिन उनकी ख्वाहिश थी बोले ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करना, काम करना, बिज़नेस जो भी करना आपने, लेकिन ना ज़रूर पढ़ना, वो कर्म होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं ये सहरी का वो वक्त है कि जिसमें कि शायद मैं कुछ और ज़िंदगी में काम कर रहा होता तो अल्लाह पाक से इतनी इज़्ज़त ना मिल सकती जितना इस नात अच्छा के देखिए, सदक़े जब में। आप फैसले वालिदैन पे छोड़ते हैं ना, मुझे आपने जो एक अपनी शादी का वाक़या बताया था ना, मैं आज भी उसे याद करता हूँ, किस तरह से इन्होंने कन्विंस किया कि ये शादी करें। आपकी उम्र भी नहीं थी उस जी वक्त, बिल्कुल ऐसे, क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? तकरीबन 21 थी। 21। तो वो ये आई थिंक आप लोग खाने काबा में थे, मदीना शरीफ में, रोज़ा रसूल पे थे। रोज़ा रसूल। रोज़ा रसूल पे मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि आप, एक मेरी ख्वाहिश है कि लेकिन पहले वादा करो कि सरकार के सामने कि आप वो बात मानोगे। मैंने कहा इंशाल्लाह कोई बात कहें क्या, बोले नहीं पहले वादा बहुत करो। बड़ी बात। तो मैंने कहा ठीक है वादा करता हूँ मैं मानूंगा। बोलते हैं मैं चाहता हूँ आप शादी करो। मैंने कहा अबू मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी स्टडीज़ मेरी चल रही हैं, तभी तो मैं कुछ भी नहीं करता। बोलता अच्छा क्या करना होगा? मैं कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमाऊँगा जब जाके मैं शादी करूँगा। तो बोलते हैं अच्छा उसमें कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मैं मुझे कम से कम 5 साल चाहिए। हाँ। तो कहते हैं ओके 5 साल के लाख रुपए महीना के हिसाब से पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ, तुम शादी कर लो। क्या अच्छा मैं और ये मैं समझता हूँ कि उनसे उनको अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि मेरी कुदरत शादी कर पा रही के थी। 6 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ और बड़ी खुशी से उन्होंने सारी तकरीबात की, सब मामला हुए थे। लेकिन आज इस तरह लगता है कि उनको शायद पता था या क्या था मामला जो इतनी जल्दी। देखिए मैं आपको आप ही के वालिद की बात बता रहा हूँ। मैं अक्सर रमज़ानों में नहीं जा सका हूँ, मैं जुमेरात को वहीं जाता हूँ। बिल्कुल सर। आपके वालिद भी वहीं हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। बल्कि डॉक्टर साहब के लिए मैं एक जुमला, क्योंकि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले भी 10 दिन हॉस्पिटलाइज में भी सबसे जो क्लोज लोग रहे उनमें डॉक्टर साहब थे। ओहो। और इंतकाल की खबर मिलने के बाद जो हमारी फैमिली के अलावा जो बाहर के लोग थे उनमें डॉक्टर साहब पहले आदमी थे जो बाहर से आए थे। तस्लीम साबरी साहब थे, एक शबीर रहमानी साहब थे। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर मेरे चचा शफीक साहब को कहा कि वो अचानक से बात हुई कि अब जब क्योंकि अब तदफीन का मामला होना था तो सब ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि नमाज जनाजा हम, क्योंकि डिफेंस में हमारी रिहाइश थी, तो वहाँ पे ये कहा कि रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पे जनाजा रखते हैं क्योंकि शहर का सेंटर है, इजीली सब लोग अप्रोच करेंगे। और जुम्मे का दिन बगैर बाद नमाज जुमा उनकी एग्री कर गए। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा हम आप फैमिली आपस में ये कह रहे थे कि हम मेरे बहनोई जो हैं उन्होंने कहा कि भी डिफेंस गेजरी वाले कब्रिस्तान में तदफीन करेंगे ताकि आपके क्लोज रहे वो, आप लोगों ने जाना। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है, मैंने अपने लिए एक जगह रखी है अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथ में, मेरा दिल कह रहा है कि मैं खुर्शीद भाई को दूँ। अल्लाह। उन्होंने अपनी जगह मेरे वालिद को दी और वो मैं लिटरली ये सरकार की ये नीयतों के खेल देखें, वो 4 कब्रों की जगह थी। 4 कब्रों की। ठीक है,
سب سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا, ایک قبر ہوئی, اپنی جگہ انہوں نے میرے والد کو دی تو 2 ہو گئیں, پھر 2 کی رہ گئیں, ان کے والد کا ہوا تو وہ بھی آ گئی, ان کی وائف نے اپنی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو دے دی, ان کے سسر صاحب وہاں پہ, تو 4 جگہ ہو گئی کمپلیٹ. لیکن آپ وہاں جاتے ہیں, وہاں ڈاکٹر صاحب کی جگہ بھی بند اور اب ایک قبر کی اور جگہ باقی. ہاں اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب جاتا ہوں میں تقریباً جب 10 بجے اپنا شو ختم کرتا ہوں ریڈیو کا, تو اس کے بعد جمعرات کو معمول ہے کہ میں 11 بجے کے قریب وہاں پہنچ جاتا ہوں. مزار بند ہو جاتا ہے میرے لیے, وہ پچھلا حصہ کھول دیتے ہیں. میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی بھی کہ یار وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو میرا جانا وہاں ویسے ٹھیک نہیں. تو میں جب جاتا ہوں تو میں کافی ٹائم وہاں گزارتا ہوں, اور ظاہر ہے بیٹھ جاتا ہوں مجھے, اور اس کے بعد جب باہر نکلتا ہوں تو باہر عمر بھائی ہیں, عمر شریف, وہ بالکل ان کے کمرے کے بالکل باہر ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کہیں نہ کہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں, کہیں نہ کہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمین و زماں تمہارے لیے, وہ ہر روز صبح ارسپیکٹو میں وہ سنتا ہوں, اور وہ خورشید صاحب کی آواز میں ہی سنتا ہوں, اور بے تحاشا سنا ہے. آئی تھنک جب آپ ایسے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آپ نے کتنی بے مایا زندگی گزاری ہے. سو میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں, رسپیکٹ کیجیے لوگوں کی. سر بھائی مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ ایک ریڈیو کرتے تھے, آپ سے کوئی 20 سال ابھی بھی کرتا ہوں. میرے والد صاحب اس ریڈیو میں رات کوئی لیٹ نائٹ شو تھا 11-12 بجے کے قریب, اس میں ڈرائیو کر کے لے کے آیا تھا, اور تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے تھے, تو آپ باہر جب ریسیو کرنے آئے تھے والد صاحب کو, مجھے بڑا اچھا فیل ہوا آپ کی. میں نے وہ دیکھا تھا کہ آپ کس طرح بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مجھے اچھا لگا تھا یہ. جو آپ کے والد ہیں یار, مطلب وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, وہ بہت بڑے آدمی ہیں. کیا ان کے بارے میں کیا کہا جائے, وہ بہت بڑے آدمی ہیں. اور آپ بھی ماشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ سب انہیں کی دعائیں ہیں, سرکار کا کرم ہے. دعائیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. یہاں پر مجھے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے, اور اس جنت کا دروازہ والد کو بنایا ہے. تو اے لوگو تم دیکھ لو. پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی, اور اس طرح نظر کی کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی نفرت اور قدرت نہیں تھی, اس کی نظر پلٹنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت اچھا, میں ذرا موضوع چینج کر رہا ہوں. مجھے دلشاد قادری صاحب آپ نے جنت کی بات کی تو وہ سامنے نظر آ گئے. یہ بتائیے, ان کا ایک سوال ہے کہ حوروں سے قبر میں ملاقات ہوگی یا نہیں, یہ انہوں نے خود مجھ سے پوچھا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں, تم ادھر آؤ نا, تم یہاں کیوں نہیں, تم میری سیٹ پہ بیٹھو, یہ سوالات کرو, مجھے کیوں پھنسواتے ہو بھائی, سوالات کرو. ڈاکٹر صاحب میں سچ بتا رہا ہوں, ان کا سوال ہے حوروں سے ملاقات کیسے ہوگی. جنت میں جانے والے کام تو کرو. نہیں تو کام کرتے ماشاء اللہ. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے نا کہ حور کوئی فیمیل ہی ہوگی, یہ جو تصور ہے نا حور کوئی فیمیل ہوگی, بھائی یہ ضروری نہیں ہے حور فیمیل ہو. آپ لوگ یہ تصور, اور وہاں جنت کے اندر یہ چیزیں تھوڑی ہوں گی جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں. جی جی, اس لیے فرمایا دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو, تو جنت میں جو لذتیں ملیں گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ بیگم سردار ہوں گی, اور کیا, اور یہ سنا ہے جن جن خواتین کو آپ نے یہاں پسند کیا ان کی شکلیں ویسی ہوں گی. نہیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, بہت سنجے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے بھائی. حوریں ملیں گی نا تو ان کی سردار جو ہے وہ بیوی ہوگی دنیا کی, یہ بات کہاں تک سچ؟ پہلی تو بات یہ کہ آپ نے حوروں کا اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا کہ جی مجھے حوریں ہی ملیں گی. غلمان بھی تو مل سکتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا. ہاں نہیں, بہرحال یہ غلط ہے. عورت جس کے نکاح میں آخری میں, جس کے آخری میں وفات سے پہلے جس کے نکاح میں ہوگی, وہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے نا, پہلی بات تو یہ. اب آپ کہتے ہیں جی مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو غلمان ملیں گے, بچے, چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جو ان کی خدمتیں کیا کریں گے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ حوریں جو ہوں گی نا وہ ضروری نہیں فیمیل ہوں, آپ کے خادمین ہوں گے وہ. یعنی آپ ادھر سوچیں گے ادھر نعمت مل جائے گی. اللہ کی نعمتیں یار, اس کو آسان اور اس کو مذاق میں نہ لیں. ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, فرمائے کہ تم نے دنیا میں میری نعمتوں کا مذاق اڑایا تھا, چل ناصحت ہوں. نہیں مذاق تو نہیں, مطلب کہ کوئی سوال اگر خدا نہ کرتا اس سینس میں کرتا ہے
کہ یار وہ خدا نہ اس کو تھوڑا سا ٹاپک چل رہا تھا نہیں چلیں بارہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا نا نہیں کہ یہ حوریں جو ہوں گی وہ آپ کی انہوں نے ہم سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی آپ علماء سے پوچھے گا, میرے پاس کا جواب نہیں. حوریں جو ہیں وہ آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے رسپیکٹیبل خدمت گار ہوں گے انشاءاللہ. چلیں اب اچھا جی فائنلی روزہ اختیار کر لیا گیا ہے, 29واں روزہ ہے. اب ایک دن اور ہے, مطلب آج ہی کا دن ہے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ آج کے بعد کچھ بھی, میرے خیال میں کل عید ہے. لیکن ساحر بھائی ہم کو جو چیز سب سے زیادہ یاد آئے گی وہ آپ کی ٹیم کی سحری یاد آئے گی, انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سحری نہیں کرتے تھے لیکن وہ یہاں پر 30 دن میں وہ سحری کرنے لگے. سحری وہ یاد کر رہی ہوں, بدنام میں ہوں. واہ رے واہ سبحان اللہ. نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو یہ ساری محفل بڑی یاد آئے گی. ساری افطار بہت اچھا, خاص طور پہ سحری بہت اچھی, بیکاز سحری کے اندر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج بلکہ میں اپنے فادر سے بات کر رہا تھا, آئی وینٹ ٹو سی ہم, تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نا ایسا ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ والے جو سیشنز ہیں نا یہ آؤٹ ریچ کے ہونے چاہیے, بالکل, اور اس میں عوام کا انٹریکشن ہونا چاہیے. بالکل. دیٹ مینس عوام جو ہے وہ سوالات کے ذریعے, خیالات کے ذریعے, صرف سوال نہیں خیالات کے ذریعے شامل ہو. بیکاز دیکھیں بہت سارے نا ہینگ اپس ہیں ہمارے ایک دوسرے سے. ہم یہاں, میں اس سیٹ پہ ہوں, میں میزبان ہوں, آپ اس سیٹ پہ آپ اسکالرز ہیں, اور وہ اس سیٹ پہ ہیں, وہ دیکھنے والے ہیں. ہم آپس میں بات نہیں کر پاتے. جب ہم آپس میں بات کریں گے نا, خیالات کا ایکسچینج ہوگا, تو آئی تھنک ترقی ہوگی, پراپر ترقی ہوگی. گیو رسپیکٹ, شو رسپیکٹ. اور ایک بات اور, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ اتنے سینسٹیو مت ہو جائیے, ہر چیز کو پولیٹیکلی کریکٹ نہ کریں, معاف کر دیں, ہنس لیں, تھوڑا سا بول لیں. کتنے حسین دن تھے جب ہم مسکراتے تھے, ہنستے تھے, بغیر کسی اس کا خیال کیے, کسی کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں, تم نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, یہ تو پولیٹیکلی کوٹ ان کوٹس کریکٹ نہیں ہے بات. معاف کر دیں. کیا پولیٹیکلی کریکٹ اور نا کریکٹ فرینڈس کے اندر, ہاں آپ غلط باتیں نہ کریں, وہ چیزیں غلط ہیں, لیکن نان دا لیس مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کریں, تھوڑا سا مطلب چل کریں, آنیسٹلی چل کریں. کچھ آپ کو کہہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہو. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا آپ عید کیسے مناتی ہیں؟ ریسیپیز عید کیسی بناتی ہیں؟ کیونکہ میں شیف ہوں تو مجھے لگا جی عید تو ظاہر سی بات ہے خوشیاں بانٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے پکوان بنائے جائیں, خوب زیادہ سے زیادہ. اس عید پہ کیا بنا رہی ہیں آپ, کیا پکوان سوچا آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک ٹریڈیشن ہمارا چلتا ہوا ہے, شیر خورمہ بنتا ہے اور وائٹ قورمہ بنتا ہے ہمارے گھر میں اسپیشل, اور سب ہمارے سسرال سے سب لوگ آتے ہیں, تو ایک یونٹی ہوتی ہے اور گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, کیونکہ آج کل ہر کوئی اتنا بزی ہے. عید آپ کے ہسبینڈ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ میرے ہسبینڈ کو بریانی. آپ کے ہاتھ کی بریانی؟ جی بالکل بریانی. عید کے دن کیا آپ بریانی بناتی ہیں؟ جی بالکل, بریانی بھی بنتی ہے, وائٹ قورمہ بنتا ہے. مارننگ کا مینیو الگ ہوتا ہے, دوپہر کا الگ, اینڈ ڈنر میں الگ ہوتا ہے. اور مجھے نا بریانی پتہ نہیں, میں ان چند لوگوں میں بریانی نہ پسند ہے. آئی کی ناٹ ایٹ بریانی. نو, بریانی تو بہت سوری لیکن بہت عیاش قسم کی ڈش ہے. پلاؤ بہت مہذب ہے. یخنی پلاؤ آپ کو پسند ہے؟ پلاؤ چکن کا پلاؤ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اب جو بنتا ہے وہ پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گے. کیا مطلب؟ پوری رات میں جو ران ہے وہ اسٹیم کرتی ہوں, صبح تک پھر میں اسٹیم ہو گئی ہوتی ہوں, پھر باقی کی شام تک میں ان کو پکاتی ہوں. نہیں آئی تھنک وہ تو ٹھیک ہے. میں پلاؤ کو وتھ شامی کباب اور لال والی چٹنی, اس کے ساتھ میں اس کو پریفر کرتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. گڈ کمبینیشن. بریانی از سم تھنگ دیٹ آئی جسٹ کی ناٹ ایٹ. آئی کی ناٹ برنگ مائی سیلف ٹو ایٹ بریانی. بریانی از ویری لائک نو, آئی ڈونٹ ایٹ بریانی. بٹ آئی گیس اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بریانی پاکستان میں, تو مجھے مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک بڑی زبردست بات یاد ہے. ایک بار انٹرویو پہ آئے وہ شو پہ نا, تو مجھے کہنے لگے, میں کہا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے یار مجھے بریانی بہت پسند ہے. میں نے کہا تو اگر آپ نے کھانا کھایا وہ پھر بھی بریانی کھا لیں گے؟ تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, بریانی کے لیے ایک اسپیشل کونا ہوتا ہی ہوتا ہے. تم چاہے جتنا کر لو, تم نے بریانی کا, اچھا میں نے دیکھا ہے میں نے, آپ نے جی کھانا کھایا وہ ہوتا ہے, بریانی سرو کر دو دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف آج تک اتنے سالوں میں 2 لوگ دیکھے ہیں جن کو بریانی نہیں پسند.
ایک آپ اور ایک میرا چھوٹا بھائی, بس رائٹ. پوری زندگی میں نے اس کے علاوہ کوئی تیسرا انسان میں نے نہیں سنا ابھی تک. اچھا یہ اور مجھے اس بتائیے, پہ بڑی حیرت ہوتی کہ کس قسم کا انسان بریانی مطلب ہمارے گھر میں بریانی پکتی ہے تو بچے ایک چیز کہتے ہیں پتیلا کھایا جاتا ہے, وہ پتیلا کیا ہوتا ہے؟ بالکل پتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا وہ آخر میں جو کھاتے اور وہ ہمارے بچوں کی جان ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم نے سنا ہے بچپن میں کہ جو کھرچن کھاتا ہے نا اس کی شادی میں بارش ہوتی ہے. ریلی یہ ہے. لیکن بریانی جو ہے نا وہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے, اور بریانی ایک انٹرنیشنل ڈش ایسی ہے کہ جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. بھائی کراچی کی سمپل ڈش ہے بریانی, پورے پاکستان میں مشہور ہے. کہیں بھی چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ تو کراچی کی مشہور بریانی. ہاں ہم لاہور میں بھی ہم بریانی کراچی کی بن رہے بنائی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور مجھے ایک بات یاد مائک کھول. ہاں امریکہ سے واپس پاکستان آ رہے تھے, کھل جائے گا, کھل جائے. ہاں تو فلائٹ میری دوحہ میں ڈیلے مس ہو گئی کنیکشن کراچی کے لیے. تو انہوں نے ہوٹل دے دیا ایئر لائن میں. تو میرے ساتھ جو روم پارٹنر تھا وہ نیو یارک ٹائمس کا کوئی جرنلسٹ تھا, اچھا گورا تھا. اچھا اب ظاہر سی بات ہے پوری تقریباً 18 گھنٹے, آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات. تو اب میں اس کے ساتھ ہوں. اب دوپہر میں ہم کھانا کھانے کے لیے نیچے جب ہوٹل میں گئے تو میں نے دیکھ کے, میں نے بریانی منگانی تھی, میں نے بریانی منگوائی. اچھا اس نے دیکھا, اس نے کچھ انگلش آرڈر کیا, کانٹیننٹل کچھ, اور تھوڑا سا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے رائس کا. میں نے اف یو وانٹ ٹرائی ہیو اٹ. تو اس نے تھوڑا سا ٹرائی کیا. تھوڑا سا ٹرائی کرنے کے بعد رات کو وہ بریانی کھا رہا تھا اور میں کچھ اور کھا رہا تھا. اچھا یہ بات ہے, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ ہم نا, مطلب میں بیوٹ مونٹانا میں پڑھتا تھا. تو وہاں ایک ہوتے تھے ڈاکٹر شیوراما گنیشن. تو بڑے کمال آدمی تھے, انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ہیڈ تھے. تو اکثر ان کے ہاں جمعے کو دعوت ہوتی تھی. تو میں اور خالد انصاری ہم 2 لوگ تھے جو مسلمان تھے, باقی سارے ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. تو ان میں ایک مسلمان وہ بھی تھے, سمیر, وہ بھی ہندوستان کے تھے, مسلمان تھے وہ بھی. لیکن باقی لوگ جو تھے وہ سارے یا کرسچنس تھے یا ہندوز تھے. لیکن ہم سب کھانا ایک ہی جگہ سارے کھاتے تھے, تناول کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے خالد انصاری سے پوچھا کہ ان کی بیگم تھی, ان کا نام تھا پنکجم. انہوں نے پوچھا آپ لوگ کیا کھاتے ہو پاکستان میں, کیا واٹ ڈو یو لائک؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بریانی بڑی پسند ہے. اچھا وہ خالد انصاری کا جی بریانی, لاہور کے تھے وہ, خالد انصاری کہہ لیں بریانی بہت پسند ہے. اب وہ بیچاری نے کہیں سے ریسرچ کی, بریانی بنائی, اینڈ دین پہلی مرتبہ انہوں نے وہ کوک کی تھی بریانی. لیکن وہ بریانی اتنی کمال تھی, اتنی کمال بریانی. اور ساؤتھ چیز پیور ساؤتھ انڈین, ساؤتھ انڈین میں بریانی کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن کیا انہوں نے بریانی بنائی تھی. اور زبردست لوگ نا حلال کا اتنا خیال رکھتے تھے, بلنگ سے گوشت منگواتے تھے ہمارے لیے, برتن الگ کرتے تھے, ہر چیز الگ. سیریسلی ہاں, ہم بھی وہاں پہ, کیونکہ میں بھی خود بھی امریکہ میں رہی ہوں, اور وہ جب آپ کی دعوت کرتے ہیں تو وہ اسپیشلی آپ کے لیے حلال گوشت ارینج کرتے ہیں, اور ہر چیز الگ, ہر چیز, اور اس کلیئرلی ایون آئل بھی, وہ ہر چیز کا اتنا خیال رکھتے ہیں. اور اگر فرض کریں, کیونکہ ظاہر اگر ان کی آپ کی کوئی ایسی گیدرنگز ہیں جن میں نان مسلمس بھی ہیں, تو وہ آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ حلال نہیں ہے اور یہ حلال ہے. آپ کو اگر میرا خیال میں ہم میں سے کوئی ہو تو وہ تو کہتے چلو کوئی نہیں, چپ کر کے جو مرضی کھا جائے, ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ان کے اندر یہ ڈیسنسی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں جب ہیوسٹن گیا تو پہلا سال تھا, تو نماز عید کی ہوئی. اب جب میں عید کی نماز پڑھنے گیا تو ریلائنس سینٹر ہے وہاں, آپ نے دیکھا ہوگا, تو میں وہاں ریلائنس سینٹر گیا. اب وہاں پر پولیس ہی پولیس. اچھا ہم تو یہاں عادی ہیں پولیس کے, ہماری پولیس اور ان کی پولیس 2 الگ الگ پولیس ہیں. ہم تو اس پولیس کی عادی ہیں جو ہماری والی ہے. ہمیں روک کے ادھر آؤ, کدھر جا رہے ہو, ہماری عیدی کہاں ہے؟ بندہ سوچ رہا تھا ہیں جی عیدی میں لے گیا تھا, اب تم میرے لیے لائے ہو, ٹھیک ہے کوئی بات دے دو. تو جب میں گیا نا, اب انہوں نے رستے سے ہم کو باقاعدہ, وہ ہر صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے 2 پولیس والے, اینڈ دے ور میکنگ ویز. اور مائی گاڈ, جس وقت میں نے اتنا زیادہ ادب کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا, لٹرلی میں بتا رہا ہوں. آف کورس ہم یوں کھڑے تھے, they were also standing like this and not doing anything, simply. اور اس کے بعد گلے ملے ہیں تو وہ ہم سے آ کے خود گلے مل رہے تھے. Oh, I want to hug you, I want to hug you, I want to hug you. تو یہ بڑی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, جب رمضان میں جتنے لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن میں تو موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یور فاسٹنگ, وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں کھاتے. ہاں نہیں کھاتے. یہاں تو ہم خیر اگر کسی کا نہیں ہوتا تو ہم تو پرواہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی اچھا
हमारा नहीं है। अच्छा ये हमारे साथ हुआ है। मैं पहली मेरी जॉब थी BNR के लिए, ब्राउन रूट के लिए। तो मेरे जो सुपीरियर थे, सुपरवाइज़र थे, उनका नाम था चार्ल्स करनी। तो जब रमज़ान शुरू हुआ तो वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ तो रमज़ान का पता नहीं चलता। तो मैं गया तो चार्ली ने मुझसे कहा कि तुम मेरी चीज़ें ले आओ। और मैं छोटा था उनका, मैं ऑफिस इंजीनियर था। तो छोटे होते ना, छोटे ये फाड़ ले। तो मैं सुबह सुबह डोनट लेके, बेगल्स लेके, क्रीम चीज़ पे लगा के, फिर कॉफ़ी दे के फिर उनको देता था। फिर मीटिंग शुरू करता था। 7 बजे वो लोग आते थे, तो मैं सुबह 6 बजे ये शॉपिंग करके जाता था। तो मैंने एक दिन वो किया, तो अब उन्होंने देखा मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा why aren't you eating? मैंने कहा फास्टिंग। And he was fasting. It is Ramadan already? I said yeah, it's Ramadan already. अब यकीन माने 30 दिन तक उन्होंने ना मेरे सामने कुछ खाया है, ना मुझसे कुछ मंगवाया है। कुछ भी नहीं मंगवाया, एक्सीलेंट। ना खाया ना मंगवाया। और एहतराम के साथ मुझे खुद ही कहते थे कि तुम जल्दी निकल जाया करो। तो मैंने काम, मैं नहीं निकलता था, मैं तो पूरा काम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिस्पेक्ट। अच्छा मुझे इशारा हुआ है कि टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दोपहर 2 बजे आप सबसे मुलाकात हो रही है। मौलाना साहब आपसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम माई साइड टू। थैंक यू। अरे अब आपसे मुलाकात नहीं होगी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बाकी लोग तो साथ ही होंगे। आपसे मिलेंगे दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।